جناب وارث پٹھان صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائے. جناب وارث پٹھان صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہ نشین پر تشریف فرما نقیب ملت مجلس اتحاد المسلمین ممبر آف پارلیمنٹ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت تلنگانہ فلور اسمبلی لیڈر محترم جناب اکبر الدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹر کے صدر امتیاز بھائی یوسف پنجانی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے بہار سے آئے تمام ایم ایل اے، پریسیڈنٹ اختر ایمان صاحب، توصیف عالم صاحب، سرور عالم صاحب، غلام سرور صاحب، مرشد صاحب، عادل حسن صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے حیدرآباد کے تمام ایم ایل ایز، بلالہ صاحب، جعفر معراج صاحب، مبین صاحب، ماجد بھائی، کوثر بھائی، تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل سیز، کارپوریٹرز، یہاں پہ موجود میرے دوست، میرے بزرگ، میری ماں اور بہنیں، اور مجلس کے تمام جیتے ہوئے امیدوار جو مہاراشٹر کے وبھن جگہوں سے آئے، حیدرآباد میں جو ریسنٹ چنا ہوا وہاں کی وبھن جگہوں سے آئے، تلنگانہ سے، تمام کو سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے دارالسلام کا 68 ریفارمیشن ڈے کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. تمام مجلس کے چاہنے والے پورے دیش بھر میں، دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ مجلس سے پوری طرح سے محبت ہے، ان تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ سفر یہاں تک پہنچا، میں وارث پٹھان ایک سفر کا 12 سال سے ایک چھوٹا سا کاریہ کرتا ہوں. مجھے اس سفر میں 12 سال ہو گئے الحمدللہ، اور مجھے فخر ہے کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوں کہ جس کے قائد ہمیشہ حق بیانی کی ہے، مظلوموں کی، دلتوں کی، پچھڑے ورگ کی، مسلمانوں کی بے باک آواز اگر آج پورے بھارت دیش کے اندر کوئی گونجتی ہے تو وہ میرے پارٹی کے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی گونجتی ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ایسی پارٹی کے ساتھ ہم جڑے ہیں. الحمدللہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو مجلس سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں کہ دیکھو آج پارٹی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. آج الحمدللہ پورے بھارت دیش میں آپ دیکھیے ہر طرف مجلس کا آپ کو پرچم دکھے گا. اتنا ہی نہیں، آپ دیکھو ابھی فی الحال بہار میں 5 جگہوں کے اوپر ہم کو کامیابی ملی. عادل صاحب 300 ووٹوں سے پیچھے رہ گئے، انشاءاللہ آگے پھر جیت جائیں گے. مہاراشٹر میں آئے، پہلے نگر پرشد کا چناؤ ہوا، اس میں 85 جگہ پہ ہم کو کامیابی ملی. ابھی نگر پالیکا کارپوریشن کا چناؤ ہوا، اس میں 125 جگہوں کے اوپر ہمارے کارپوریٹر جیت کے آئے الحمدللہ. تلنگانہ کے اندر کارپوریشن کا چناؤ ہوا، کل جو رزلٹ آیا 70 کے قریب جگہوں کے اوپر ہم کو کامیابی ملی. یعنی ایک مجلس پوری طرح سے پورے دیش کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ. اور یقین مانیے اب یہ تو صرف ایک جھانکی ہے. جیسے کچھ دن پہلے اکبر صاحب نے بول دیا مسٹر یوگی آ رہا ہوں میں یو پی کو، صاحب تمبو میں گھبراہٹ پورا. میں نے کہا یہ تو جھانکی ہے، پورا یو پی بنگال ابھی باقی ہے انشاءاللہ. وہاں بھی آئیں گے، جھنڈا گاڑیں گے. پھیل رہی ہے جماعت سب طرف. یہ آپ کی محبت کا، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے جو اتنے برسوں سے آج مجلس یہاں تک پہنچ رہی. آگے دعا ہے وارث پٹھان کی کہ انشاءاللہ تعالی آج تو اتنے کارپوریٹر جیتے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ سٹیج کو ہم کو ڈبل ٹربل ٹکڑا بنانا پڑے گا، اور کارپوریٹر جیتیں گے، اور ہمارے ایم ایل اے جیتیں گے، اور ایم پی جیتیں گے، اور انشاءاللہ پورے دیش بھر کے اندر مجلس کا پرچم لہرائے گا. دیکھو وارث پٹھان کی زبان میں تاثیر ہو نہ ہو، وارث پٹھان کی دعا میں بہت تاثیر ہے الحمدللہ. یاد رکھنا دعا ہے یہ، انشاءاللہ ایک دن پورے بھارت دیش کے اندر مجلس کا پرچم لہرائے گا، اور ہم آپ سب کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ میں ہمارے قائد کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیونکہ آج وقت کی نزاکت اور دیش بھر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے، مظلوم کی طاقت ہے مجلس. آپ نے ترانہ بھی سن لیا، یہ ترانہ حقیقت ہے. آج اگر آپ ہماری طرف سے کوئی حق بیانی کرتا ہے، ہمارے قائد کرتے. آج جو جتنے کارپوریٹر جیتے ہوئے ہیں، میں ان تمام کو اپنی جانب سے، جتنے ایم ایل اے جیتے ہوئے ہیں ان تمام کو اپنی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور جو کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے،
उनके लिए जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एक चुनाव हारे हैं, हिम्मत हौसला नहीं हारे, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आगे लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। आप मेहनत करते रहिए, अपने कायद के जो जो हुक्म है उसको मानिए। हुक्म मानना, देखिए जमात का जो कायद का फैसला सर आंखों के ऊपर सबने कर रखा। अगर इस प्रोटोकॉल को आपने बढ़ाया आगे तो यकीन मानिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई टक्कर नहीं पहुंचा सकता। आज सबकी अंदर तबीयत में घबराहट हो चुकी है कि मजलिस को देखा जा रहा है एक ऐसी पार्टी की तरह कि जो वाकई में लोगों के दर्द में कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है, लोगों का विकास करने में यकीन रखती है, लोगों को हिस्सेदारी दिलाने में यकीन करती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने में यकीन रखती है। अगर ऐसी कोई जमात है तो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ऐसा कोई कायद है जो सड़क से लेके संसद तक हक बयानी करता है और हमको नेता बनाने के लिए जो आए हिस्सेदारी की बात करते, कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस है। लेकिन हमको आपको भी एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहिद होना होगा। जब हम सब एक परचम तले आएंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला मजलिस को हराना मुमकिन ही नामुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आपको हमको एक होना, हम सबको एक परचम तले आना है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह करेंगे। आज बहुत से लोगों को हमको सुनना है, हमको अकबर साहब को सुनना है, हमको असद साहब को सुनना है। इसलिए मैं बस तमाम से, आप यहाँ आए सब, मुझे बोलने का मौका दिया जमात ने, मैं तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे कायद असद ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मौका दिया हमको कि आज इतने बड़े मंच से हम आपके बीच में वारिस पठान मजलिस का एक छोटा सा ग्रास रूट लेवल का वर्कर आपके बीच खड़े होकर बात कर रहा है, जिसकी गुलपोशी की गई, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। आप तमाम ने मुझे बोलने का मौका दिया। अल्लाह आपको तमाम को खुश रखे, आबाद रखे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।